میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ تو مدینہ منورہ میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک اور نظارہ ہے۔ وہ بڑا اچھا، میں نے اپنی ایک کتاب اجمی کا حج، اس میں لکھا ہے کہ میری بخشش کے دو سہارے ہیں، ایک تو اور دوسرا بھی تو۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ کسی جگہ پہ ہر وقت دنیا میں کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں۔ صرف مومن ہونے کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے، تو طواف کر لیں گے جاتے جاتے، ہم بھی کعبے میں ہر جگہ ہے، سنا ہے آتا ہے راستے میں کہیں تیرے آستان سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج ہیں اے آر خالد صاحب کے پاس۔ اے آر خالد صاحب عمرہ کر کے واپس آئے ہیں، ان کو عمرے کی مبارکباد دیتے ہیں، ساتھ پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا دیکھا، انوار و تجلیات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ کچھ عرصہ قبل بھی حجاج مقدس پر ڈاکٹر صاحب گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں تو پھر آپ بن جائیں، تحریک انصاف کا ساتھ دے دیں۔ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور آج کل ان کو جن مشکلات کا سامنا ہے اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب پہلے آغاز کیجئے اپنے عمرے سے، وہاں پہ کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ملک صاحب، یہ پہلی دفعہ مجھے 1968 میں 68 میں، ابھی میں کالج میں ہیلی کالج پڑھتا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ وہ مناظر کچھ اور تھے، پھر اس کے بعد حج کا موقع ملا دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، پھر عمروں کا مطلب ایک تسلسل ہوا۔ تو ابھی تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ بھئی عمرے پہ بندہ جائے، خیال تھا کہ یہ بچوں کے امتحان ہو جائیں تو پھر اکٹھے جائیں گے۔ تو میری وائف نے میرے بیٹے سے کہا کہ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں ابھی وہ آئے، تو اس نے فوری طور پہ، چونکہ ہمارے اب ہو چکی ہے چھوٹی موٹی واقفیت، تو چونکہ جاتے ہیں اکثر، تو وہ بکنگ کرا لی۔ تو یہ 2013 میں ہم نے حج کیا، تو وہاں پہ کلاک ٹاور میں جو ہمارا کمرہ تھا اس کے ایک کونے میں آگے بیٹھ جاتے تھے تو سامنے کعبہ نظر آتا تھا، اگر آپ نے کعبے کو دیکھنا ہے تو اس کونے میں جا کے بیٹھتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ کعبہ ویو ہے۔ پھر ہم عمرے پہ گئے اگر 2 سال بعد، تو وہ ہم نے پورا ویو ایسا لیا کہ جس کمرے میں بھی، ہمارے 2 کمرے تھے، تو دونوں میں ہی سامنے کعبہ، مکمل کعبہ، جس جگہ بھی آپ بیٹھیں تو کعبہ صاف نظر آئے گا۔ تو وہ ہوٹل مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے کہا کہ اسی جگہ پھر کریں۔ تو وہاں مشکل ہو گئی تھی، ایک تو مہنگا بڑا تھا، ان دنوں میرا حج جیسے ہم گئے ہیں اس دن 1.5 پونے 2 لاکھ تک اس کی ایک رات کا کرایہ تھا۔ تو لیکن چونکہ ہم نے خواہش کر دی تو بیٹے میرے نے وہ بک کرا لیا کہ آپ سامنے بیٹھے رہیں، جس وقت دن کو رات کو سامنے صرف کعبہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی۔ اور مدینہ منورہ میں بھی ہم دارالتقویٰ میں، یعنی آپ قدم باہر رکھیں تو مسجد نبوی میں ہی وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مسجد نبوی کے وہ سارے حصے بن چکے ہیں، جو ہم شروع میں جاتے تھے تو وہاں ایک شیخ اسماعیل ہوتے تھے، کبھی ان کے گھر ٹھہرتے تھے، کوئی ہوٹل تھے فندق بہاء الحق، ان کے مطلب وہ کونے پہ جو سارے اب مسجد کا حصہ بن چکے ہیں۔ باب مجید لاسٹ ہوتا تھا، وہ اب آدھے اندر جائیں تو پھر جا کے وہ باب مجید نظر آتا ہے۔ رش تو تھا کہ انسان کی، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی، جو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی اللہ مہربانی فرماتا ہے۔ وہ جب آپ نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا، تو ان کا فون سے بات ہوئی، ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو اس ظلم سے نجات دے، کیونکہ یہ بہت ظلم ہوا ہے ان پہ، ان کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کی یعنی ایک شخص نے کوئی ایسا کیا نہیں۔ ایک کیس ہے کہ انہوں نے 10-12 لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، بھائی نوکریاں دی ہیں تو وہ ایک بندہ سپیکر ہے اور اس نے نوکریاں، اور وہ کرپشن میں آ گئے ہیں۔
جتنی جو ٹھیکے دیے ہیں وہ ابھی ٹھیکے امپلیمنٹ ہوئے ہی نہیں، یعنی 6 مہینے میں بندے نے کتنا پیسہ وہ ٹھیکوں کے ذریعے لے سکتا تھا۔ اینی ہو، جتنے جھوٹے صرف وہ پولیٹیکل کیسز ہیں، اور وہ اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے میری ان سے ملاقات ہوئی، واپس آ کے انہوں نے کہا جی میں مبارک دینی ہے تو میں تو آ نہیں سکتا، تو ڈاکٹر صاحب سے تو اللہ نے کرم کیا، ہم جج کے کورٹ میں جا کے تم سے ملے گا، مبارکباد وصول کی۔ جو بندہ سچا ہے وہ امتحان میں آگے، مطلب اس میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے اگر عمران کا ساتھ دے دیا، ویسے تو جس نے دیا ہے اس کا جرم بن گیا، تو وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کردار کا مظاہرہ کیا جس طرح ایک بندہ کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی کی پرواہ نہیں کی، اپنی فیملی کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ فیصلہ کیا، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ یہ سارا کچھ وہاں سے ایک اپروول تھی کہ میں نے کہا جی دونوں میں آپ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو نون میں جہاں شامل ہو جائیں یا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، چاہے تو ان کے ساتھ کر لیں۔ انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ تو اب ایک جو چیز میں نے دیکھی کہ وہاں جب میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت کی ہے، وہ بڑے مطمئن ہیں، یعنی I saw him very satisfactory۔ کمزور ہو گئے ہیں، ظاہر ہے جس بندے کو نہ کھانے کو ملے نہ، اور اگر مطلب ایک طرف وہ تھے، یعنی آپ اندازہ کریں کردار کی کہ کلثوم نواز جب آئی ہیں تو ان کا سارا آنا جانا کھانا پینا ان کے گھر سے جاتا تھا۔ ان کی وائف اگر ان کے جیل ہوتے گئی ہے تو نونوی والوں نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ بندہ پوچھ لیتا ہے کہ کوئی جا کے اس کو کہہ دیتا ہے بھائی تو اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے تجھے۔ یعنی وہ عورت جو کبھی زندگی میں کسی کے باہر آئی نہیں، دیکھا ہی نہیں کسی نے، وہ مجبوراً ان کی وائف باہر آئی ہیں، الیکشن لڑا ہے، تو مطلب جتنا یہ ظلم کر سکتے تھے تو کر دیا انہوں نے، مگر وہ شیر کی طرح ڈٹے ہوئے۔ سچی بات ہے، یہ کوئی کاغذی شیر نہیں، واقعی شیر کی طرح، اور بڑا حوصلہ ان کا۔ اور اس پہ پیچھے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شفقت رحمت وہ ہے کہ وہ جو ہم نے وہ دعا کی اور وہ کہا اللہ تعالیٰ نے ایک اپروول، میں نے جو بتایا انہیں کہ بھئی آپ کی تو اپروول ہے کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اپروول بتا بھی دیں یہی کہ بھئی آپ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی۔ کسی نے ان کے وزیر اعظم بننے کی پیشگوئی بھی کی تھی؟ وہ بہت 2002 کی ہے۔ اچھا، وہ میرے پاس بندہ، وہ ایک ولی اللہ نے مجھے وہ اخبار دیا، اس پہ لکھا ہے ایک وہ خبر لگی ہے بڑی، یہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے اطلاع مل گئی، یہ بڑا خفیہ تھی بات ہے۔ تو اس خبر کے اوپر لکھا ہے کہ پرویز الہی پنجاب کے صدر بن گئے، شاید یہ ہے خبر، مین ہیڈ لائن ہے اس کی کاف لیگ کے، 2002 کی ہے شاید۔ تو یہ اس کے اوپر اس نے پرویز الہی کے اندر لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم پاکستان۔ یہ کس نے لکھا؟ کسی اللہ والے نے۔ اچھا، ہاں کسی اللہ والے نے لکھا۔ تو ڈپٹی وزیر اعظم تو بن چکے ہیں نا یہ؟ ہاں، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کہیں اس کی انٹرپریٹیشن تو نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی نہیں ہے، یہ ان کی انڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ بن رہے تھے اس وقت بھی، اگر مشرف صاحب اپنے لالچ میں خود صدر رہنے کے لیے پیپل پارٹی سے سمجھوتا نہ کرتے، تو یہ تو اس نے وکی لیگ میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پرویز الہی وزیر اعظم بنیں گے تو شاید مشرف کی وہ بات نہیں سنیں گے، یعنی یہ وہ جو اس وقت ہماری ایمبیسڈر تھی یہاں پہ، تو اس نے یہ واضح لکھا ہے کہ یہ بن رہے ہیں وزیر اعظم۔ اور یہ جو بائیڈن ہے ان کے گھر آیا تھا، یعنی جو اس وقت پریزیڈنٹ امریکہ کا، وہ بھی اور کیری بھی، اور آ کے پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رزلٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ چلو وہ تو ایک سیاسی باتیں ہیں نا۔ تو مدینہ منورہ میں جب آدمی ہوتا ہے تو وہ ایک اور نظارہ ہے، مکہ مکرمہ میں آ کے اس کی مختلف ہے۔ وہاں بندہ یعنی یہاں رحمت کا تصور ہو تو بندہ سنبھال لیتا ہے۔ وہ جو نظامی صاحب کے آز نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، اگر بڑا ضروری ہے میرا نامہ مال دکھانا، اقبال کہتا ہے تو حضور کی نگاہ سے بچا کے رکھ لینا، یعنی وہ آز نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ تو جب وہاں پہ آدمی ہے، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی۔ تو وہ مقام جو ہے نا وہ
وہ بڑا اچھا، میں نے اپنی ایک کتاب اجمی کا حج اس میں لکھا ہے کہ میری بخشش کے 2 سہارے ہیں، ایک تو اور دوسرا بھی تو۔ مدینہ منورہ میں تو یہ کیفیت ہے۔ جو میں نے اس دفعہ وہاں پہ اچھی جو مجھے اچھی لگی نظر آئی جو انتظامی طور پہ، وہ ریاض الجنہ تھی۔ ریاض الجنہ پہلے تو مطلب ہمیں ہر ایک ستون کے پاس اللہ نے موقع دیا، یہ ستون عائشہ ہے، یہ ستون وفود ہے، یہ ستون بابا ہے، یہ ستون حارث ہے، ایک ایک اس کی احترام ہے اس ہر جگہ کا۔ جنت ریاض الجنہ میں بھی ان تمام مقامات کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بہت علیحدہ سے مقام ہے۔ اب پچھلی دفعہ ہم گئے جو میں جس عمرے کی میں بات کر رہا تھا پرویز صاحب کے حوالے سے، تو وہاں پہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ وہ انہوں نے رکھا ہے کہ اب ایپ پہ آپ ڈالیں تو آپ کا نمبر آئے گا، تو پھر آپ اس وقت جو وہ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ موو کریں تو آپ کو ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں۔ تو ہماری باری نہیں آئی، یا میرے بیٹے کی شاید آئی تو میں نہیں جا سکا۔ اینی ہاؤ اس دفعہ ہماری باری آ گئی، اور وہ اتنا پرسکون معاملہ تھا کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں ان کو ہی وہ لے کے گئے تھے اندر۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مطلب آپ جمعے کے لیے لوگ پہنچ جاتے تھے۔ اب میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، قرآن مجید پڑھ رہا تھا بیٹھ کے وہاں، تو میں قرآن مجید رکھنے کے لیے ایسے ذرا اٹھا ہوں، مطلب تھوڑی سی آگے ہو گئے، تو میں آ کے بیٹھا تو میرے نیچے بندہ آ کے نیا بیٹھ گیا تھا۔ اس نے نیچے ہو کے بیٹھ کے جگہ کا، اور پھر وہ ایسے دیکھتا رہا کہ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں۔ لوگوں نے اسے کوشش کی، وہ نیچے چمٹ گیا۔ میں نے کہا یار چھوڑ دو اسے، رہنے دو۔ تو یہ تھا کہ جب ہم گئے تو وہ اندازہ یہ تھا کہ شاید 5 منٹ بعد اذان ہوگی، تو شاید 5 منٹ کے بعد ہی ہمیں نا یہ فارغ کر دیں۔ بہرحال دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب بلا لیا ہے تو پھر تھوڑا آرام سے یہاں بیٹھنے بھی دے۔ تو انہوں نے وہ نہ صرف وہ 5 منٹ ملے ہمیں جو 10 منٹ تھے، پھر اس کے بعد اذان ہوئی، پھر نماز ہوئی ظہر کی، مطلب وہ ہمیں ٹائم روٹین سے زیادہ ملا، بڑی تسلی سے سارا کچھ کر کے، تو سلام پیش کر کے۔ وہ وہاں اس طرح تو ہوتی نہیں، وہ تو آپ کی جو ہے نا کہ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، وہ تو مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنے دنوں کے لیے گئے تھے؟ وہ 6 دن، 1 ہفتے کے لیے۔ اچھا، ہاں، وہ زیادہ دن تو مطلب بندہ بعض دفعہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، تو بعض اوقات پھر آدمی جتنا خراش ہے، میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ تو پھر جب وہاں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے، تو پہلے ہماری بکنگ جو تھی مدینہ منورہ کی تھی، ہوٹل وغیرہ ادھر کا پہلے بک کرایا تھا، تو فلائٹ بھی ہماری وہاں جا رہی تھی، وہ کچھ فلائٹوں میں گڑبڑ ہوئی، تو پھر ہم نے ایئر لائن چینج کی، تو جدے جا کے تو اترے سعودی ایئر لائن کے ذریعے، اور وہاں سے ٹرین ہم نے لی۔ اب یہ تھا کہ ہمارا 1 گھنٹہ تھا بیچ میں شاید ٹائم، بھاگ کے وہ کلیئر کرنا، پھر ٹرین پکڑنا، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ جو ہی ہم اپنے ڈبے میں بیٹھے اپنی سیٹ پہ ٹرین کے، تو ٹرین چل پڑی، وغیرہ نہ کچھ اور گھنٹے میں وہ ویٹ کرنا پڑتا، مطلب قدم قدم پہ جو کہتے ہیں نا ویزیبل مدد آ جاتی ہے آپ کی۔ تو وہاں جا کے یہ میرا پہلا تجربہ تھا ٹرین کا سفر جو تھا، وہ مطلب ایسے ہی کیے ہیں، بلٹ ٹرین تھی، وہ میرا خیال 1.5 پونے گھنٹے میں اس نے 1.5 گھنٹے میں اس نے پہنچا دیا، جو 4 ساڑھے 4 گھنٹے لگتے تھے۔ اسی طرح واپسی بھی پہلے ہم جدے آئے ایئرپورٹ پہ، پھر وہاں مکہ پہنچے، مطلب وہ بہت کمفرٹیبل بھی رہا، اور بہت مطلب پرسکون جسے کہنا چاہیے نا، وہ سفر تھا ٹرین کا جو تجربہ ہوا ہے۔ تو حاجیوں کے لیے خاص طور پہ وہ بہت بڑی ایک سہولت انہوں نے کر دی۔ یہاں پہ تو ایک عمرہ وہ کرنے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ عمرہ کرنا چاہیں تو میرے بیٹے نے تو خاص طور پہ کہا کہ اب جب بندہ، بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد راشد سراج، پروفیسر ہے، وہ کارڈیالوجی میں اپنے سرجری کا ڈین ہے ایک کالج میں، تو وہ میرے ساتھ ذرا زیادہ ہم نے اکٹھے زیادہ عمرے کیے۔ دوسرا بیٹا بھی کرتا ہے، وہ چونکہ لندن میں تھا تو اس لیے وہ، اس کا نام کیا؟ اس کا مصطفیٰ خالد۔ اچھا، تو وہ مطلب ہم جاتے تو فیملی ہیں،
لیکن اسے جب میری وائف نے کہا تو اسی دن اس نے پروگرام بنا لیا کہ چلیں جی جو بھی ہے آج، اور اپنی پوسٹ پون کر دیتا ہے پھر ساری چیزیں. تو وہاں پہ پھر دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس سے باہر نکلیں. اچھا وہاں پہ یہاں پر ہمارے جو امام مسجد ہیں، میں کبھی کبھی انہیں کوئی فرمائش کر دیتا ہوں کہ یہ سورہ حجرات آج پڑھ دینا، یا کسی دن حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے سورہ صافات جو ہے کہ حضرت اسماعیل کو کس طرح ذبح کرنے کا قرآن میں، تو وہ میرا بعض اوقات میں انہیں فرمائش کرتا ہوں. اب وہاں تو نہیں کر سکتے مکہ مکرمہ میں تو، لیکن اس دفعہ یہ ہوا کہ میں خواہش ہوئی، میں کہا یا اللہ یہاں بھی وہ صورتیں پڑھی جائیں جو ایک دن سورہ تغابن پڑھ دی قاری صاحب نے، میں کہہ رہا ہوں امام کعبہ نے کمال لطف، یعنی بندہ جیسے کہتا ہے نا کہ آپ کو خزانہ مل گیا ہے. دوسرے دن میں نے دیکھا سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو صورتیں میں یہاں فرمائش کر کے پڑھتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی انتظام ہوا کہ امام کعبہ نے چوز ہی وہ کی. تو اس لیے وہ جو ہے نا کہ آپ سامنے بیٹھے اپنی کم عقلی، کم علمی اور کم حیثیت جو ہے، کتنی کو 18 لاکھ کہتے ہیں مخلوقات ہیں، ان میں ایک انسان ہے، اور ہر مخلوق کے ہر بندے کو رزق دیتا ہے. پھر جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں میرا اللہ بڑا ہے، آپ دیکھا کبھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ رات کو اٹھتے تو 10 دفعہ آپ کہتے اللہ اکبر، 10 دفعہ آپ کہتے الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و یوم الآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم الآخرہ. اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بتانا. یہ 10 دفعہ آپ جب بھی آپ اٹھتے یہ کلمات جو پڑھتے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو وہ پھر بعض دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو وہ امت کی بھی رسوائی ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. یہ جتنے فرشتے جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں مومنوں کے لیے، میں نے یہاں جب چوہدری صاحب اسپیکر تھے تو میں نے تفسیر جا کے تقریر کی اسمبلی میں درود شریف پہ، تو میں نے کہا یار درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ کام جو اللہ کر رہا ہے میں بھی وہ کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. ایمان والا تم بھی بھیج دیا کرو. اتنی بڑی اجازت، اتنا بڑا انعام. اور جب میں وہ پڑھ رہا ہوں درود شریف تو سرٹیفائیڈ مومن تو ہوں. اب کسی جگہ پہ ہر وقت دنیا میں کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میرے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. صرف مومن ہونے کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ آپ تو اتنا آسان کہ آپ کی اللہ ترجیح ہو جائے. یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں ان کی تو ویلیو ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ خالق کائنات تو اس کے سامنے آپ دیکھیں، اگر گنت کے کسی دن دیکھنا کہ آپ 200 کتنی دفعہ 260 دفعہ شاید اللہ اکبر کہتے ہیں ہر نماز میں. وہ بار بار اعلان کراتا ہے اپنی کبریائی کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنی کبریائی کا فرض نماز میں بار بار اعلان اس لیے کراتا ہے کہ اسے بڑا مان لو، پھر آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسرے الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک طرف وہ رب العالمین ہے، دوسری طرف آپ کے رحمت للعالمین کے آپ امت میں ہیں. فادہ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کیا مطلب ہے، اتنا آسان تھا، اتنی سہولت تھی. اور اتنا وہاں پہ یعنی مدینہ منورہ میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی دو بندے کہیں الجھ پہ صلی علی النبی حضور پہ درود پڑھیں، ختم ہو گیا معاملہ، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے مدینہ بھی دیکھا، مکہ بھی دیکھا، اس کے علاوہ کوئی زیارات جہاں پہ آپ گئے کوئی خاص؟ پچھلی دفعہ جب ہم گئے زیارات پہ تو ہر دفعہ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جو بہت زیادہ کرتا ہوں وہ حضرت حمزہ کے
مزار پہ جا کے۔ اچھا جی۔ سید الشہداء جو آپ کو احد کے پہلو میں تدفین ہے، تو جب اٹھانے لگے تو روایات ہے نا کہ احد بھی چل پڑا تھا پیچھے، کچھ صحابہ کو لے گئے کہ جن احد میں جو شہید ہوئے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو ادھر ہی دفن کر دو، وہاں کچھ زیادہ انسان پہ کچھ ہوتا ہے۔ ویسے تو مجھے جنت البقیع میں حضرت عثمان کے بھی جو مزار ہے، مزار میں ان کے وہ ذرا تھوڑا ذرا بڑا بنا ہوا ہے، تو جب وہ قرآن دیکھا جا کے تاشقند میں جو حضرت عثمان کے جس کے خون کے چھینٹے ہیں، تو پھر وہ مجھے ان کا مزار بھی یاد آ گیا۔ وہ چیزیں آ جاتی ہیں یاد، کس طرح وہ دیکھتے تھے۔ تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے، تو زیارات میں اس دفعہ جو پچھلی دفعہ ہمارا جو اس دفعہ تو صرف میں احد پہ کیا، تو وہ بر عثمان ایک تو بر عثمان تھا مسجد کے قریب ہی تھا، حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے وہ وقف کر دیا تھا خرید کے، پانی نہیں ملتا تھا، تو وہ جو ہمارے ساتھ لے کے گئے تھے ہمیں، وہ کافی جاننے والے تھے، فیصل آباد کے کوئی صاحب تھے جو ہمارے ٹیکسی کے مطلب ڈرائیو کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ نیا بر عثمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے، وہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر کو مل گئی، حضرت صدیق حضرت عمر کو مل گئی، حضرت عمر سے حضرت عثمان کو مل گئی، تو حضرت عثمان اس کنویں پہ جو اب میں نے اسی دفعہ میں نے دیکھا، اب اس کو وہ بڑا زیارت کے لیے زیادہ اسے مطلب آسان اور اٹریکٹیو بنا رہے ہیں، چیزوں کو بہت زیادہ انہوں نے اس پہ محنت کی جا رہی ہے۔ تو حضرت عثمان ایسے انگوٹھی کبھی اتارتے کبھی پہنتے تو وہ کنویں میں گر گئی۔ وہ یہ میرے لیے نئی بات تھی کہ جو ختم نبوت کی انگوٹھی تھی وہ اس کنویں میں گر گئی اور پھر ملی نہیں، جس کو اب انہوں نے زیارت کے لیے کھول دیا ہے، یہ نئی ایک زیارت تھی۔ تو باقی تو چیزیں ہیں جو مطلب جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی مطلب یہ ہمارے جو ایک شریم صاحب ہیں نماز پڑھاتے وہاں کعبے میں کئی سالوں سے، ویسے بھی وہ بھی ہائی کورٹ کے جج ہیں، ایک صالح ابن ابی طالب تھے جنہیں انہوں نے نکال دیا ہے، وہ بھی ہائی کورٹ کے جج بھی تھے، امام کعبہ 20-25 سال سے یہ امام کعبہ ہیں۔ تو شریم صاحب پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ رونے لگ گئے۔ وہ کیفیات پڑھتے روز ہیں، لیکن وہ جو کیفیت کسی وقت کوئی چیز سٹرائک کر گئی وہ پھر قابو نہیں رہتی۔ جو رب آپ پہ مہربان ہوتا ہے، کسی وقت بھی آپ پہ کوئی خطرہ گر گیا تو آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی مجھے خدا سے ذرا ہم کلام ہونے دو، تمہارا ذکر بھی اس گفتگو میں آئے گا، دعا جو کرنی ہے، نصیر ان کو اپنا بنا لیں گے ہم، کوئی صورت تو نکلے ملاقات کی۔ تو بڑا بڑا لوگوں نے کیا جو بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہوش ترمذی کا ایک شعر تھا جو پہلے تھا نا کہ کعبے میں آپ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں، یہ ایک ڈسپلن تھا۔ تو طواف کر لیں گے کعبے ہے، تو طواف کر لیں گے جاتے جاتے، ہم بھی کعبے میں ہر جگہ ہے، سنا ہے آتا ہے راستے میں کہیں تیرے آستان سے پہلے۔ تو وہ لوگوں کا اپنا انداز ہے اور اللہ اسے قبول کرتا ہے، اسے منظوری دیتا ہے۔ یہ جو اعظم چشتی نے جو نعتیں لکھ دی ہیں، یہ آنکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ، اجازت دینے کا جو انداز ہے وہ کیا قبولیت ہوتی ہے، وہ کہنے والا اور سننے والا۔ تو جب آپ اس رب کو پکارتے ہیں، اس کی اس پہ کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یعنی میں نے کہا، یہ اگلے دن وہ ہمارے دریشک صاحب آئے تھے، میں کہ یار اگر ایک بات عمران کرتا تو شاید زیادہ بہتر ہو جاتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، تیری مدد چاہتے ہیں، مل گئی مدد، اہدنا الصراط المستقیم کہہ دیتا تو صراط مستقیم پہ چلا جاتا۔ وہ اس نے نہیں کہا، کسی نے بتایا ہی نہیں اسے۔ یہ میں کہا کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہم کس جگہ پر روک رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی نماز پڑھا رہا تھا تو عربی گزرا پاس سے، پاکستانی مولوی، تو چھوٹی سی جماعت کرا کے، تو اس نے کہا یار وہ کنویں میں پھینک دیا یوسف کو، اس کو باہر تو نکال لو، اور رکوع میں چلا گیا ہے۔ تو یہ تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا ہم کس بات پہ کہاں رکنا ہے کہاں۔ تو وہ معاملات اگر سمجھیں بندہ قرآن کو سمجھ کے، پھر لطف اس کا اپنا ہے، بہت لطف ہے، وہ سمجھا پھر آپ پہ کھلتے جاتے ہیں انوار، اس کی بارش ہوتی جاتی ہے آپ کو۔ وہ
وسیع القلبی مل جاتی ہے، آپ کی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر زبان نے بولنا ہے تو پھر دعا مانگنی پڑتی ہے۔ رب اشرح لی صدری نبی مانگ رہے ہیں، قرآن بن گیا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر جو نبیہ کی دعا ہے جو انہوں نے کیا، وہ جب میں وہاں دیکھتا ہوں، میرے مطلب جب وہ قرآن آتا ہے میرے ذہن میں، جب بھاگتے ہیں صفا مروہ میں کہ اس کو جگہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ مجھے بڑھاپے میں یہ دیے تھے، دعا کے نتیجے میں دیے تھے اسماعیل اور اسحاق، تو ایک بیابان میں نے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی چیز نہیں تھی وہاں۔ تو بندہ تصور کرے کہ اپنی اولاد کو اگر چھوڑنا پڑے تو کیا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن سمجھنے کے لیے وہاں جانے کے، وہاں آداب، وہ جتنا بھی باملازہ ہوشیار والی بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، میری اپنی کوئی نہ حیثیت ہے نہ میری ہے، وہ توفیق ہی نہیں دیتا، وہ توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کو اس نے قبولیت جس کی ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کی باتیں دل کرتا ہے یہ سناتے رہیں، یہ پانی بہتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ اجازت دیجیے، پھر ان سے ڈاکٹر صاحب سے پھر ملاقات کے لیے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔